یہ چوتھی قسط ہے مس مائنڈ ریڈر کی، جس کو لکھا ہے سمیرہ حمید نے۔ یہ کہانی میں نے لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے جنوری 2019 کے ایشو سے۔ تعلق بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ایک بار وہ مجھے ٹرین میں ملی، دوسری بار سائیکل پر، اور بس بن گیا تعلق۔ آنے والے کئی دن میں اس کیفے میں جاتا رہا جہاں وہ مجھے ملی تھی، لیکن وہ دوبارہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے بھاگ کیوں جاتی ہے۔ میں تو اس سے بس کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دشمنی زیادہ دوستی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم تھوڑی چالاک ہو، کچھ مکار ہو، زیادہ اداس ہو کیوں؟ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، ماتھے پر غصے کے بل ہیں، کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے امریکہ کے ان لڑکوں جیسا سمجھ رہی تھی جن کے لیے وہ اپنے بیگ میں سپرے چھپا کر رکھتی تھی، جبکہ وہ میرے بارے میں کچھ باتیں جان لیتی تو اتنی خوف زدہ نہ ہوتی۔ مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، لیکن میں پورا کا پورا برا نہیں ہوں۔ میں برا سوچتا ہوں تو اچھا بھی سوچ لیتا ہوں۔ میں دوغلا ہوں تو عقل مند بھی ہوں، زیادہ جھوٹا اور تھوڑا سچا۔ میں پوری طرح سے شریف نہیں ہوں تو گنڈا اور بدمعاش بھی نہیں ہوں۔ میری نیت میں کھوٹ ہے تو وہ تھوڑی صاف بھی ہے۔ ہر دوسرے انسان کی طرح مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سب بتانے اور کہنے کے لیے وہ مجھے دوبارہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ اس کو بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں پسند ہیں اور اداسی ناپسند، یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا بےتاب۔ جب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب مجھے وہ دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دے گی، تبھی وہ مجھے دکھائی دے گئی۔ شہر سے باہر جاڑوں کے موسم کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا تھا۔ وہاں کچھ کھیل تماشے ہونے تھے، کچھ سٹالز لگے تھے۔ سنڈے کا دن تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی سائیکل ریس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس ریس میں شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، اور تبھی مجھے وہ ذرا دور اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی، مس مائنڈ ریڈر۔ ہیلو مس، شکر ہے کہ تم دوبارہ مل گئیں۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا میں نے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے بھاگتے ہوئے، چلاتے ہوئے اس کے سامنے ہانپ کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر منہ بنایا۔ خدا کے لیے اب پھر سے غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اس کی سائیکل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو، پھر مجھے دیکھا۔ وہ شاید میرا دماغ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سائیکل اٹھائی اور اس کا اگلا پہیا میری ٹانگوں میں مارا۔ پیچھے ہٹو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات وہ مجھے بغیر پہیا مارے بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ بددماغ، ظالم اور پتھر دل لڑکی تھی، اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بددماغ سے بات ہی کیوں کرتے ہو تم؟ سائیکل پر بیٹھتے ہوئے اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نہیں، میرے دماغ نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ تم تیسرے نمبر پر آئی ہو، مبارک ہو، لیکن اس دن تو تم ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے دنیا میں تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اب تم خود 2 سے ہار گئی۔ میں اسے مبارکباد دینے اس کے پاس آیا۔ اس بار سائیکل سے ذرا ہٹ کے کھڑا تھا۔ تم مبارکباد دے رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میں نے انگلی سے اپنے سر کو ٹھونکا اور مسکرایا۔ شکریہ۔ حیرت انگیز طور پر وہ مسکرا دی۔ یہ پہلا شریفانہ لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم شکریہ کہہ رہی ہو مجھے؟ کیوں؟ میں اس کی شرافت سہ نہیں پایا۔ کیونکہ تم واقعی مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو میں تمہارا دشمن تھوڑی ہوں۔ اچھا چلو کافی پئیں، پیسے میں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ پھر سے گم ہو جائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دوں گا، لیکن وعدہ کرو تم پھر سے غائب نہیں ہوگی۔ ہو بھی سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ دور کیا، پھر وہ دکھ سے ہنس دی اور اپنا رخ موڑ کر چلنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ سے چھپانا چاہی ہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برف پر چلنے لگی تھی۔ اس کے پیر برف میں دھس سے جاتے تھے۔ وہ لڑکڑاتی تھی، گرنے لگتی تھی، پھر بھی رکتی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی، یا سب انسانوں سے۔
कितनी ही देर तक हम दोनों आगे पीछे चलते रहे। मैं जान नहीं सका कि मैं क्या जानना चाहता हूं। मैं वजह नहीं ढूंढ सका कि मैं क्यों बेवजह उसके पीछे पीछे हूं। मेरा उससे क्या लेना देना था? जब कुछ लेना नहीं तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चले जाओ तुम भी, तुम सब एक जैसे हो। उसने गर्दन मोड़कर नहीं, लेकिन उसने रोते हुए जरूर कहा था। मैं भागकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसकी नाक लाल हो चुकी थी और आंखें भी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि मैं खड़े खड़े बुत बन जाऊंगा। वो सिसक रही थी और उसकी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। अंदर लगी आग आंखों के पानी से बुझती नहीं है, बल्कि और भड़क उठती है। मैंने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और फिर उस पर अपना दूसरा हाथ भी रख दिया। तुम वो सब सुन लेती हो जो मैं सोचता हूं। अब तुम मुझे वो सब सुना दो जो तुम सोचती हो। सिसकी सी भरकर उसने गीली आंखें उठाकर मुझे देखा। इंसान एक धोखा है और उसकी मोहब्बत ढोंग। उसने यहां से बात शुरू की और अपनी मां, बहन, बाप और जिंदगी में मिलने वाले हर इंसान की हकीकत पर लाकर खत्म कर दी। बर्फ से ढके हुए बेंच पर जगह बनाकर बैठते हुए हम दोनों को शाम हो चुकी थी। पहली मुलाकात में वो मुझे जितनी निडर लगी थी, हकीकत में वो उतनी ही कमजोर थी। तुम्हारी कहानी अजीब नहीं है, तुम्हारी सलाहियत अजीब है। हम सब इंसान ऐसे ही हैं। तुम अवॉइड करना सीख लो। शोर से हमारे कान फटने लगते हैं तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। हमारी सोच से तुम्हारा दिल फटने लगे तो तुम दिल बड़ा कर लो। अपने सौतेले बाप की वजह से तुमने अपनी मां को छोड़ दिया। अपनी मां की मोहब्बत की वजह से तुम अपने सौतेले बाप को माफ कर दो। हम तुम्हें मुंह पर अच्छा कहेंगे और दिल में गालियां देंगे। तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। यहां सबके साथ यही होता है। फर्क बस इतना है कि हम जान नहीं पाते, तुम जान लेती हो। जिंदगी एक आजमाइश है, तुम उसे अपनी आजमाइश समझ लो। स्कूल के बच्चे की तरह एक टुक वो मुझे देख रही थी। फिर वो अपने हाथ मसलने लगी। कब तक इंसानों से भागोगी? तुम भागकर इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती। अपनी सुर्ख आंखें उठाकर उसने मुझे देखा। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने हम सबको अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल नहीं किया। तुम फरिश्तों की दुनिया में नहीं रहती हो रिदा, ये इंसानों की दुनिया है। यहां रहना है तो सब बर्दाश्त करना होगा, अच्छी सोच भी और घटिया भी, असली मोहब्बत और नकली प्यार भी। उसने एक गहरी नजर से मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई। रात होने वाली है, अब मैं जा रही हूं, बाय। उसकी चाल टूटी हुई थी और अंदाज दुखी। मैं कल तुमसे यहीं मिलूंगा, मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा।